And our next guest is Mr. Sajjad Johania, Director, DGTR, Multan, Pakistan, and he will discuss about the challenges and prospects of public relations in the digital era. Bismillahirrahmanirrahim. Thanks to my respected senior Zafar Ahir, Akmal Mas, and others who has shifted this seminar from Voice of America to Radio Pakistan. اور اردو میں انہوں نے گفتگو کی اور میں بھی اپنی بات جو ہے اردو میں جاری رکھوں گا، کنٹینیو کروں گا. اس کی 3 وجوہات ہیں بنیادی طور پر. ایک تو یہ وجہ ہے کہ 2 مہمانوں کے لیے، قابل احترام مہمانوں کے لیے 100 بندوں کی زبان چھوڑ دینا کی زیادتی ہوگی کہ ہمارے درمیان 2 لوگ ایسے ہیں جو انگریزی بولتے ہیں، نیٹو انگریزی، اور ان کے لیے ہم جو 100-150 لوگ بیٹھے ہیں ان کی زبان جو اس کو زیادہ اہمیت دی جانی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عاصم آباد میں اس کو انٹرپریٹ کر دیتی ہیں معزز مہمانوں کے لیے، اس کو کنسائز کرتی ہیں. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ مجھے انگریزی آتی ہے. تو تیسری وجہ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میرا ٹاپک تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اور میرا نام سجاد جہانی ہے. جیسے بتایا گیا میں اسی شعبے کا طالب علم ہوں اور آج اتنی اچھی اور اتنی آگسٹ جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے موجود ہیں. ظفر عائد صاحب میرے سینئر ہیں، 91-93 سیکشن کے ہیں، میں 92-94 کا ہوں، اور ہم نے تمغوں کے نیچے جو ہے اس ڈپارٹمنٹ کا آغاز کیا تھا. اور آج بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس جو ہے اس کے اندر ہم موجود ہیں، اس شعبے کی اپنی عمارت میں، اس شعبے کے اپنے ہال میں اور اس شعبے کے اپنے سارے پریمیسز میں. اس کے لیے آپ سب کو بھی مبارک ہو اور ڈاکٹر شہزاد علی جو ہیں ان کو بھی بےحد مبارکباد. اور آج کا جو یہ کانفرنس ہے اس حوالے سے ایک بڑا خوبصورت بلینڈ ہے کہ آج ہم، بلکہ آپ اور ہم سب بھی آج دونوں چیزیں دیکھیں. ہمارے جو انٹلیکچوئلس ہیں دنیا بھر سے آئے ہوئے اور پورے پاکستان بھر سے آئے ہوئے، وہ اپنی تھاٹس پیش کر رہے ہیں، اپنی ریسرچ پیش کر رہے ہیں، اور ہم جیسے جو ہیں وہ اپنی پریکٹیکل جو ان کے مسائل ہیں جس میں آپ کو کل قدم رکھنا ہے ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں. تو آج یہ بڑا اچھا بلینڈ ہے تھیوری کا اور پریکٹیکل کا. اور یہ بھی میرا خیال میں صرف ڈاکٹر شہزاد کی وجہ سے ہے. انہوں نے اپنے سابق اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو بلوایا اور آپ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا موقع دیا. میرا شعبہ بنیادی طور پر پبلک ریلیشنز ہے، جس کو اردو میں ہم تعلقات عامہ کہہ دیتے ہیں. پبلک ریلیشن سے مراد آپ سب جانتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا، ہمارے دور میں تو 100 نمبر کا سبجیکٹ ہوتا تھا، پتہ نہیں اب ہے یا نہیں ہے، کہ اپنے موقف کو، اپنے پوائنٹ آف ویو کو پبلک تک پہنچانے کے لیے تھرو میس میڈیا کوئی بھی منظم ایفرٹ جو ہوتی ہے اس کو ہم پبلک ریلیشنز کہتے ہیں. میرا تعلق پنجاب گورنمنٹ سے ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کامیاب ہو نہ ہو کہ ہم پنجاب گورنمنٹ کا اور پنجاب گورنمنٹ کا جو ہیڈ ہے یا جو اس کی جو ہیڈ ہیں ان کا امیج آپ کی نظروں میں بہتر کر سکیں. پتہ نہیں یہ کوشش بار ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ہر بندہ، ہر پی آر پریکٹیشنر جو ہے وہ اپنے ادارے کے لیے، اپنی کمپنی کے لیے یہی سروسز جو ہے اس کا انجام دیتا ہے. ہمارا کام ابھی تک آپ نے جو گفتگو سنی، چاہے وہ پرنٹ میڈیا سے تھی، چاہے وہ لوکل پریس سے تھی یا ڈیجیٹل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا تھا، وہ سارا تھا کمیونیکیشن کے حوالے سے. ہمارا کام اس سے پہلے کا ہے. ہم نے اپنا ایک نیریٹو بلڈ کرنا ہے. ہم نے اپنی ایک جو ایکٹیویٹی یا جو بھی ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے اس کو پریس ریلیز کی شکل دینی ہے، اس کو کوئی ٹی ٹی سی کی شکل دینی ہے، جیسے کہ ہمیں میڈیا تک پہنچانا ہے اور میڈیا کے ذریعے سے اس کو آپ تک پہنچا کے، پبلک تک پہنچا کے اپنے بارے میں رائے عامہ جو ہے ہم بات کر رہے ہیں. صرف 2-3 بلٹ پوائنٹس ہیں. بدلتی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس وقت. آپ کو پتہ ہے کہ جب سے نئی صدی شروع ہوئی ہے بے پناہ چیزیں آئیں ہماری زندگی میں اور مطلوب ہو گئی. موبائل ٹیلی فون آیا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اس کے علاوہ ٹیکنالوجی جو ہے بہت تیزی سے بدل رہی ہے، تو میڈیمز بدل رہے ہیں، اخبارات بھی، چینلز بھی. وہ آپ کی پرسنل اسکرین ہے، جو آپ کی ٹیلی فون کی اسکرین ہے، اس پہ آ رہے ہیں. تو آج کا اگلا جو پریکٹیشنر ہے پبلک ریلیشنس میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک تو نئے جو گیجٹس ہیں اور نئے جو میڈیمز ہیں کمیونیکیشن کے، ان سے بہت اچھی طرح سے واقف ہونا چاہیے. اور جیسے ملک شہادت ابھی بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے
کہ ایک وقت کا وزیر اعظم مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ ٹک ٹاکرس کو بلائے اور ان سے کہے کہ بھائی میرے بارے میں مواد چلایا کرو. ٹھیک ہے نا, اتنی آپ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پبلک کو دکھانے کے لیے اور اپنی فالوئنگ بڑھانے کے لیے اگر کچھ ایسا کانٹینٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے ہم جو کنونشنل میڈیا سے جب ہم پبلک سے مخاطب ہوتے تھے اس میں بڑی آسانی تھی, ہمیں اس کا فیڈ بیک نہیں آتا تھا. جو کچھ ہم نے دیا بہت تھوڑے سے لوگوں کو, بہت تھوڑے سے اداروں کو معذرت کے ساتھ اپنے صحافی بھائیوں سے مینیج کرنا پڑتا تھا, منت اگلے سے, کھانے وانے سے یا کسی اور طریقے سے, جو بھی آپ طریقہ سمجھ لیں. لیکن اب آپ کو پرومپٹ رسپانس آتا ہے. جب آپ سوشل میڈیا کے اوپر کسی بھی ایپ کے اوپر آپ جب جاتے ہیں اور اپنا نیریٹو دیتے ہیں تو آپ کو فوری لوگ اس کا جو رسپونڈ کرتے ہیں. ہر بندہ, آپ کی جو پبلک ہے وہ فری ہے, آپ ایکسیس کے لیے جتنی ایکسیس آپ کو حاصل ہے اتنی ہی ایکسیس اس کو حاصل ہے. اگر آپ کے اکاؤنٹ کے 10,000 فالوورز ہیں تو 10,000 لوگ اس کا جو کمنٹ ہوگا وہ پڑھیں گے اس کے اوپر. اس لیے یو ہیو ٹو ویری کیئرفل جب آپ اپنا نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں تو اس کو کوشش کریں کہ اس میں کم سے کم جو ہے آپ اس کو ناقدانہ نظر سے دیکھیں. کہتے ہیں نا ہمارے دماغ کے 2 حصے ہوتے ہیں, دایاں حصہ آپ کا کریٹو ہوتا ہے, بایاں حصہ آپ کا جو ہوتا ہے وہ ناقد ہوتا ہے. اپنا بایاں حصہ جو ہے اس کو اوپن رکھیں اور دیکھیں کہ اس میں سے کون کون سی بات ایسی نکل سکتی ہے جس پہ لوگ رسپونڈ کر سکتے ہیں نیگیٹولی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے جو دور ہے اس میں نیریٹو کا مقابلہ نیریٹو سے ہوگا. یو ہیو ٹو بی کریٹو, آپ کو کریٹو ہونا پڑے گا. نیریٹو کا جواب آپ نیریٹو سے دے سکتے ہیں, ویسے نہیں. اگر کسی کے جذبات متاثر ہوں یا اس کو مجروح ہوں تو میں پیشگی معافی چاہتا ہوں, لیکن میرے پاس اس سے بہتر مثال اور کوئی نہیں ہے کہ ایک شخص اس نے 10-12 سال میں اپنا نیریٹو بلڈ کیا. کوئی بھی نیریٹو غلط ہو سکتا ہے, ٹھیک ہو سکتا ہے, آپ اس سے اتفاق کر سکتے ہیں, آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں. اور وہ پچھلے 1 سال سے جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور 18 پارٹیوں کے پبلک ریلیشنز ڈپارٹمنٹ جو ہیں جن کے پاس پاکستان کے بہترین لوگ ہیں پی آر کے, وہ مل کے اس نیریٹو کو کاؤنٹر نہیں کر پا رہے. اور وہ کھمبے والی پوزیشن جو بھٹو کے دور میں ایک دفعہ مشہور ہوئی تھی وہ ہوتی جا رہی ہے. سو اگر آپ نے پابندیاں لگا کے, گرفتاریاں کر کے, لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے اگر آپ نے کرنا ہے تو یہ اس کا کوئی اثرات نہیں ہے, اس سے آپ اپنی پبلک کے دل میں نفرت بڑھا رہے ہیں. سو نیریٹو کا جواب نیریٹو سے ہونا چاہیے. اتنا اسٹرانگ نیریٹو لائیے نا اس کے جواب میں کہ لوگ کہیں کہ بھئی یہ اس کا نیریٹو ہے واقعی وہ فیک تھا یا ٹھیک نہیں تھا, اور یہ جو اب کہا جا رہا ہے یا کہ فلاں کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. سو یہ آگے جتنی بھی جنگ ہے وہ نیریٹو کی جنگ ہے بیسیکلی. اور یہی 2-3 پوائنٹس سے بس جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا. باقی میڈیم اور ٹولس جو ہیں وہ آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں. اور ونس اگین بہت شکریہ ڈپارٹمنٹ کا, ڈاکٹر شہزاد کے ساری ٹیم کا, آپ بچوں کا, اسٹوڈنٹس کا. آپ نے اتنی آگسٹ گیدرنگ میں بلایا اور اپنے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع دیا. بہت شکریہ.